اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون نے کہا فمن ربکما اچھا کون ہے تم دونوں کا رب یا موسیٰ اے موسیٰ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی ہمارا رب وہ ہستی ہے آتا جس نے عطا فرمائی کل شیء ہر چیز کو خلقہ اس کی ساخت ثم ہدا پھر راستہ بتایا قال فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی اچھا کیا معاملہ ہوگا پہلی قوموں کے ساتھ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس درج ہے فی کتاب ایک کتاب میں لا یضل ربی نہ چوکتا ہے میرا رب ولا ینسا اور نہ بھولتا ہے الذی وہی ہے جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو مہدن بچھونا وسلک لکم فیہا سبلا اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے وانزل اور برسایا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرجنا پھر نکالے ہم نے بھی اس کے ذریعے سے ازواجن جوڑے جوڑے من نبات شتن طرح طرح کی نباتات کے کلو کھاؤ ورو انعامکم اور چراؤ اپنی مویشیوں کو ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات بہت سی نشانیاں ہے لأولی النہی اہل عقل کے لیے منہا خلقناکم اسی زمین سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں وفیہا نعیدکم اور اسی زمین میں واپس لٹائیں گے ہم تمہیں ومنہا نخرجکم اور اس میں سے ہم نکالیں گے تمہیں تارتن اخرى دوبارہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ کو معجزات بطور دلیل کے دیے گئے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ فرعون کے پاس آپ دونوں بھائی جائے اور فرعون کو دعوت دے۔ ابتدائی ہدایات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ وہاں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے آپ نے جو سلام فرعون کے پاس کیا تھا، امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ سلام کے اندر یہی طریقہ جو ہے وہ اختیار فرمایا۔ ویسے تو سلام کے اوپر بہت ساری نیکیاں ملتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو کہا جا کر فرشتوں کو سلام کرو، وہ جو جواب دیں گے وہ آپ کی اولاد کا جواب ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام ذکر فرمایا۔ لیکن کافروں کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کے لیے سلام میں پیل نہیں ہے، اور اگر سلام کیے بھی جائے تو سلام علی من اتبع الہدی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جو دعوتی خطوط لکھے ہیں، دعوت کا طریقہ کار یہ متعین نہیں ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے باقی کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ابو جہل کے گھر خود تشریف لے کر گئے وہاں آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھی لکھے ہیں، آپ وہاں گئے نہیں ہیں، خط کے ذریعے سے آپ نے دعوت دی۔ مسیلمہ کذاب جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امام الانبیاء علیہ السلام کو اس نے خط لکھا من مسیلمہ کذاب رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ مسیلمہ کذاب جو اللہ کی طرف سے رسول ہے اس کی طرف سے یہ خط ہے، محمد جو اللہ کے رسول ہے اس کی طرف۔ اور پھر کہا انی اشرکت فی الامر، میں اس نبوت کے معاملے میں میں نے آپ کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اور پھر کہا لک الحظر ولی الغیر، شہروں کی نبوت آپ سنبھالے اور دیہاتوں کی نبوت میں سنبھالوں گا۔ پیغمبر کا انکار نہیں کیا، پیغمبر کو اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔
پیغمبر نے پھر ان کو جو جواب کے اندر خط لکھا، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ کذاب، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے مسیلمہ جو جھوٹا ہے اس کی طرف. اور پھر آپ نے ساتھ لکھا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. اور پھر آپ نے کہا اما بعد ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین سب کے سب یہ اللہ کی میراث ہے، اللہ جس کو دینا چاہے. تو آپ نے دعوتی خطوط کے اندر سلام کا وہی طریقہ اختیار کیا جو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس اختیار کیا ہے. اسی آپ نے سلام کے آداب بیان فرمائے. اور پھر آپ نے کہا کہ سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جس کو آپ جانتے بھی ہو اس پر بھی سلام کرو، اور جس کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں کا جس کے ساتھ کوئی غرض ہوگی اس کو سلام کریں گے، باقیوں کو سلام نہیں کریں گے. باقی مساجد کے اندر لوگ سلام کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ ثواب کا کام نہیں ہے. مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد حجرہ نہیں ہے کہ دروازے سے داخل ہو کر اونچی آواز سے سلام کا جواب دیا جائے. کوئی ذکر اذکار میں مشغول ہے، کوئی جو ہے نماز کے اندر مصروف ہے اور وہ سلام کا جواب دے. فقہا نے لکھا یہ گناہگار ہوگا. میں نے یہاں مسئلہ بیان کیا، ایک شخص نے یہاں مسجد آنا چھوڑ دیا. آسان طریقہ ہے نا، لوگ مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں. میں نے وہاں گلی میں اس کو پکڑا، میں نے کہا آپ نے مسجد آنا چھوڑ دیا ہے. کہا مولوی صاحب آپ نے سلام کا جو ہے نا وہ منع کر دیا کہ مسجد میں سلام نہ کرے. پھر اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا، میں نے پھر اس کو پورا مسئلہ سمجھایا. پھر اٹھ کر میرے ساتھ گلے لگایا اور کہا کہ آج کے بعد میں مسجد میں آؤں گا نماز کے لیے. اچھا جی. قال فما بال القرون الاولى، اچھا اوپر سے قال فمن ربكما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا کون ہے تم دونوں کا رب. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف دعوت دی. اب اس نے جو جواب میں کہا تمہارا رب کون ہے، تو بعض مفسرین نے فرمائی دہریہ تھا، یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا. اور بعض مفسرین فرماتے نہیں، اللہ کو کسی درجے میں مانتا تو تھا، لیکن اس نے کہا انا ربکم الاعلی، بڑا رب میں ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ مصر کے اندر بادشاہت میری ہے، یا نہر بھی جاری ہے، اور سیاہ اور سفید پر میری حکمرانی چلتی ہے، اور خدا کس کو کہتے ہیں. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے، اس کا استہزاء اڑانے کے لیے انہوں نے کہا تمہارا رب کون ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطا، ہمارا رب وہ ہستی ہے جس نے عطا فرمائی کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی ساخت، ثم ہدا، پھر راستہ بتایا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی پہچان کی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے. تجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ کائنات سارا کچھ جو ہے نا یہ اللہ نے بنایا ہے. تو شروع میں جب کسی کو دعوت دو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو. قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا اچھا کیا معاملہ ہوگا پہلی قوموں کے ساتھ. اس نے پھر استہزاء کیا کہ دیکھو تم کہتے ہو ہمارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا، مجھے اپنے رب کی طرف دعوت دیتے ہو، تو مجھ سے پہلے جو اقوام گزر گئی ہے اور انہوں نے تمہارے خدا کو نہیں مانا، تو ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا بگڑ گیا ہے. قال علمها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس درج ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں. موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑا نہیں کیا نا، دعوت کے میدان میں ہے کہ اللہ نے ان کو غرق کیا، اللہ نے ان کو جہنم میں پھینکا، ایسی بات نہیں کی. دعوت کے میدان میں سمجھاتے ہیں. کہا مجھ سے پہلے جو معاملات ہوئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں. کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، اور کتاب سے مراد ہر انسان کا نامہ اعمال بھی ہے جس میں اعمال درج ہوتے ہیں. اسی حشر کے میدان میں جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا یا بڑا حرکت ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہیں کی. تو عجیب اعمال نامہ ہے کہ اس میں تو میرا ہر حرکت جو ہے وہ موجود ہے.
لا یذل ربی ولا ینسن ولا ینسا، نہ چوکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا رب بھول گیا ہے، اس کو پتہ ہے. نامہ اعمال کے اندر یا لوح محفوظ میں ان کا حال درج ہے. آگے مزید اللہ کا تعارف کروا رہے موسیٰ علیہ السلام. الذی، وہی ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدن، بچھونا. تو دیکھو زمین کو بچھونا بنایا ہے. مردوں کا بھی فائدہ دیتا ہے یہ زمین اور زندوں کے لیے بھی، کہ زندے اس کے اوپر چلتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر یہ زمین اس کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے. کو یہاں سے پنڈی جاتے ہو، دائیں بائیں جاتے ہو، راستے بنائے، کتنی آسانی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسایا آسمان سے پانی. تو پانی تو آسمان سے نہیں برستا، وہ تو بادل سے برستا ہے. تو سما کا مطلب کیا ہے؟ بلند چیز. اللہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں، اوپر لے کر جاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے رات فرشتہ ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، اور پھر جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے اس کو ہنکا کر لے کر جاتے ہیں. فرمایا یہ جو آسمانوں کے اندر یہ کڑک ہے، بجلی ہے، فرمایا یہ رات فرشتے کی تسبیح ہے. حدیث میں آتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پھر نکالے ہم نے اس کے ذریعے سے جوڑے جوڑے. ہر چیز کے لیے جوڑا بنایا. مرد کا جوڑا عورت ہے، بیل کا جوڑا جو ہے وہ گائے ہے، اونٹ کا جو ہے وہ اونٹنی ہے، مرغ کا جو ہے مرغی ہے. من نبات شتن، طرح طرح کی نباتات کے. کلو ورعوا انعام، دیکھو کتنی آسان دعوت ہے یہ دعوت. اگر آپ ایک پہاڑ کے اندر ایک چرواہے کو بھی آپ دو نا، بکرے چرانے والے کو، اس کو بھی کہو دیکھو یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنایا، اس کے سامنے منطق فلسفہ مت رکھو، یہ اس کو بتاؤ، تو دیکھو اس دعوت کو سمجھ سکے گا. کلو، کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور چراؤ اپنے مویشیوں کو. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی النہی، اہل عقل کے لیے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ایک شخص پہاڑ کے اوپر رہتا ہے اور اس کے اوپر دعوت دینے والا اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا، حشر کے میدان میں یہ دعوت دائر نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میرے پاس دائی کوئی نہیں آیا تھا، پیغمبر کوئی نہیں آیا تھا. اللہ فرمائیں گے یہ جو دن نکل رہا تھا، رات جو ہے وہ آ رہی تھی، سورج نکل رہا تھا، چاند نکل رہا تھا، آپ نے اس میں غور و فکر کیوں نہیں کیا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ذات ہے. منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تمہیں. تو فطرتی طریقہ یہ ہے کہ انسان کو زمین کے اندر دفن کیا جائے، قرآن سے ثابت ہے. منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تمہیں. وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں واپس لٹائیں گے ہم تمہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں جو لوگ آگ کے اندر کسی کو جلاتے ہیں، فرمائی غیر فطری طریقہ ہے. زمین بمنزلہ ماں کے ہے، جیسے گود کیا ماں کے گود میں بچہ جا کر وہ آرام کر دیتا ہے، فرمایا اسی طرح یہ جب انسان مرتا ہے تو زمین اس کو اپنے گود میں اور اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جب تم آگ کے حوالے کرتے ہو، فرمایا آگ دشمن ہے، اور یہ تم نے مردے کے ساتھ زیادتی کر دی کہ اس کو دشمن کے حوالے کر دیا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں دوبارہ. اس روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے اندر گئے، اس مردے کو جب قبر میں رکھا تو آپ نے مٹی میں تھوڑی سی مٹی لی، مٹی لے کر پھر آپ نے یہ آیت پڑھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، یہاں تک پڑھ کر آپ نے وہ مٹی اس کے اوپر ڈال لی. پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، پھر فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر آپ نے اس کے اوپر ڈال لی. پھر آپ نے تیسری دفعہ ہاتھ میں مٹی لی اور پھر یہ آیت پڑھی وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر وہ مٹی اس کے اوپر ڈال لی. اس لیے فقہا فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ مٹی اس طریقے سے ڈال لی جائے. میرا جتنا خیال ہے اگر اس آخری آیت پر ہم غور کریں نا اپنی پیدائش پر، اور پھر ہمارے سامنے جو لوگ مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں اور قبر کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے، یہ منظر اگر ہم سامنے رکھے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کوئی آدمی
گناہ کا ارتکاب کرے. آج ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان بالیوم الآخرہ یہ کمزور ہے، اس لیے جو ہے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. یا ہمارے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ساتھی تھے ہمارے ادھر ہی رہتے تھے، انہی مکانوں کے اندر رہتے تھے، آج نہیں ہے، زیر زمین گئے ہیں. اور آج ہم بھی یہاں پر ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. امام الانبیاء علیہ السلام نے مدینہ میں ایک دفعہ خطبہ دیا، پھر آپ نے صحابہ سے کہا صحابہ آج جو ہم یہاں موجود ہیں 100 سال کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، 100 سال کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا. ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں سے جو ہے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھو، ان کا ہمارے دعاؤں میں حصہ ہونا چاہیے. یہ نماز کے بعد دعاؤں میں یاد رکھو. اسی حدیث میں آتا ہے جو امام اپنے مقتدیوں کو دعا میں یاد نہیں رکھتا، فرمایا کہ اس نے مقتدیوں کے ساتھ خیانت کر دی ہے. درس کے اندر جو ساتھی بیٹھے ہیں اجتماعی دعاؤں میں ان کو یاد رکھو. ہم کسی کو یاد رکھیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھی کوئی یاد رکھے گا، اور اگر ہم کسی کو یاد نہیں رکھیں گے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا. ہمارے حاجی فاروق صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے. آپ مشکات کو اٹھا کر دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے بیماری کی. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آپ نے بیماریوں کا ذکر فرمایا، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مل اسقام، یہ بیماریاں کیا ہے؟ میں تو ما مریض تو قط، یا رسول اللہ میں تو کبھی بیماری نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا اٹھ کر چلے جاؤ یہاں سے. فرمایا کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں. بیماری کی وجہ سے اللہ گناہوں کی کیا کرتے ہیں؟ بخشش فرما دیں. جمعے کے لیے آتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے. ایک دفعہ یہاں کسی مسئلے میں ہماری آپس میں تھوڑی سی بات ہوئی، پھر میں یہاں سے میں نے کہا ہمارے بڑے ہیں، میں دکان پہ کیا، میں نے ان سے کہا کہ میں معذرت کرنے آیا ہوں. تو پھر میں اٹھ کر آنے لگا، مجھے ہاتھ سے پکڑا، کہتے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں، آپ کو تو ہم الگ جو ہے وہ نہیں شمار کر دے، آپ تو ہمارے گھر کے فرد ہیں. کہا آپ میرے ساتھ جائیں گے. پھر باہر آئے، جامع مسجد کے باہر، وہاں کلچوں کی دکان ہے، وہاں اپنے لیے بھی کلچے لیے، میرے لیے بھی لیے. کہا میرے ساتھ جائیں گے. اب بھی جب وہ مجھے یاد آتے ہیں ہر نماز میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. تو یہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. اور اتنا استقامت والا آدمی کہ کینسر کی بیماری میں مبتلا، میں عیادت کے لیے گیا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے. بیماری کی حالت میں یہاں سے گزرتے تھے، ہاتھ میں تسبیح، میں یہاں پکڑ کر ان سے آپ کی کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے. بیماری کی حالت کے اندر جو اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے اوراد و وظائف جاری رکھے، اللہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بخشش فرمائی ہوگی. اور جو احادیث ہم نے پڑھے ہیں اور اپنے طلباء کو پڑھائے ہیں اس میں بیماری کے جو فضیلتیں بیان ہوئی کہ اللہ بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں. فرمایا حشر کے میدان میں جو لوگ آئیں گے، طاعون کی بیماری میں جو لوگ مر گئے ہوں گے، فرمایا شہداء اور عام لوگ جھگڑا کریں گے. یہ صراحتاً حدیث میں آتا ہے. شہداء کہیں گے یا اللہ ان کو ہم جیسا درجہ عطا فرما دے. تو جو بستر کے اوپر مرے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ تو اپنے گھروں میں مرے ہیں، اپنے بستروں پہ مرے ہیں، ان کو ہمارے جیسے درجہ دے دے. اللہ فرمائیں گے ذرا ان کے جسموں پر زخم دیکھو، اگر ان کے زخم شہیدوں کی طرح ہو تو ان کو شہید کا درجہ دیا جائے گا، اور اگر ان کے زخم شہیدوں کی طرح نہ ہو تو آپ کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے فرشتے جب ان کے زخم دیکھیں گے تو فرمایا طاعون کی بیماری کے اندر جنات زخمی کرتے ہیں لوگوں کو، تو فرمایا ان کے زخم شہیدوں کے زخموں کی طرح ہوں گے. فرمایا اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گے. تو وہاں لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہماری ساری عمر جو ہے وہ بیماری کی حالت میں گزر جاتی اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بھئی اپنے ساتھیوں کو یاد رکھنا چاہیے، دعاؤں کے اندر ہمارے اوپر ان کا حق ہے.